بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی بیٹھک اور میں ہوں اس کا میزبان بلال بشر۔ یہ خاص پروگرام ہے علامہ اقبال کے حوالے سے فکر اقبال۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اقبال اور قرآن۔ ہمارے معزز مہمان ہیں جناب محمد اشتیاق عارف صاحب، ہم ان سے جانیں گے اس کے حوالے سے۔ جی اشتیاق صاحب، میرا آپ سے یہ پہلا سوال ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شاعری میں جو پیغام دیا ہے وہ کس قدر انہوں نے قرآن پاک سے رہنمائی لی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی جو فکر کے سرچشمے ہیں وہ تین ہیں: قرآن کریم، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرشد رومی۔ آپ ایک اپنے خطبے میں فرماتے ہیں جس کا عنوان تھا علم اور مذہبی تجربہ۔ اس میں فرماتے ہیں کہ علم کے تین ذریعے ہیں: وحی الہی، مشاہدہ فطرت اور مطالعہ تاریخ۔ لیکن اس میں فرماتے ہیں کہ جو علم کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم ہی باقی جو دو ذرائع ہیں یعنی مشاہدہ فطرت اور مطالعہ تاریخ اس کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ تو جو ان کا مین سرچشمہ تھا فکر کا وہ تو قرآن حکیم ہی تھا، اور قرآن حکیم سے ہی انہوں نے باقی جو علم کے ذرائع تھے، جو باقی انہوں نے تعلیمات، فلسفہ اور ساری چیزیں انہوں نے قرآن حکیم سے ہی اخذ کی۔ علامہ اقبال تو ویسے تو پنجابی تھے اور قرآن پاک مکمل طور پر عربی زبان میں ہے، تو علامہ اقبال نے پنجابی ہوتے ہوئے قرآن پاک کو یا عربی کو کیسے سیکھا، کیسے سمجھا اور اس سے کیسے علم حاصل کیا؟ اس میں جو بہت بڑا کردار ہے وہ ان کے ایک استاد تھے میر حسن۔ اچھا، عربی سکھانے میں ان کو کردار ہے، لیکن عربی کے جو رموز تھے اس سے یہ واقف تھے علامہ اقبال۔ اور اس کا یہ ثبوت یہ بھی ہے کہ جب پروفیسر آلنڈ 6 ماہ کی چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو لندن یونیورسٹی میں آپ عربی کی تعلیم دیتے رہے۔ اچھا، یعنی کہ اس قدر ان کو عبور تھا عربی پہ کہ وہ یونیورسٹی میں بھی عربی کی تعلیم دیتے رہے۔ 6 ماہ تک انہوں نے ادھر عربی کی تعلیم دی یونیورسٹی میں۔ قرآنی فکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہاں سے ملی؟ ایک ریسرچ ہے، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ انسان 3 چیزوں سے سیکھتا ہے: ایک علم سے، عمر سے، اور دوسرا اپنے تجربے سے۔ جی، اب کہتے ہیں اس ریسرچ میں کہ انسان ان تینوں سے جتنا سیکھتا ہے وہ 6% ہے، اور جو 94% ہے وہ وہی انسان کے ساتھ چلتا ہے گود سے لے کے قبر تک، جو انسان اپنے گھر سے سیکھ کے نکلتا ہے۔ تو سوچ تو جو ان کو ملی وہ اپنے والد گرامی سے ملی۔ ان کے والد گرامی جو تھے وہ ایک مذہبی شخصیت تھے، اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن والد گرامی ان سے فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح یہ تم پر نازل ہو رہا ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ حیران ہوا یہ سن کر کہ کیا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کے علاوہ بھی کسی پر نازل ہوتا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ انسانیت جو تھی، انسانیت کو جس معراج پر پہنچانا فطرت کو مقصود تھا، اس کی مثال ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دی گئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسی کے سارے مدارج ہیں۔ فطرت کو جو مقصود تھا، انسانیت کو جس معراج پر پہنچانا مقصود تھا، انسانی شعور کے ساتھ ساتھ اس کا ارتقاء ہوتا رہا، فروعات کی تکمیل ہوتی جاتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ہوتے جاتے۔ ایک وقت آیا کہ باب نبوت بند ہو گیا، انسانیت اپنے معراج کبریٰ تک پہنچ گئی۔ اب ہر انسان کے سامنے معراج انسانیت کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود ہے۔ انسان جتنا بھی محمدیت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اسی قدر قرآن اس پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم تھا جو ان کے والد گرامی نے ان سے کہا کہ قرآن اس طرح پڑھو جس طرح یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو کیا علامہ اقبال قرآن پاک کے علاوہ بھی کچھ پڑھتے تھے جس سے ان کو انسپریشن ملے؟ علامہ اقبال کے خطوط میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں اسپیشلی
جو انہوں نے خطوط لوگوں کو لکھے اس میں انہوں نے اظہار کیا وہ قرآن اور مثنوی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا ایک اور واقعہ بھی ہے جس کو وحید الدین فقیر سید وحید الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک نیا ملاقاتی آیا، اس نے سوال کیا کہ آپ نے مذہب، اقتصادیات، سیاسیات اور تاریخ پر کوئی ایسی جامع کتاب مجھے بتائیں کہ جو میں بھی پڑھ سکوں اور وہ اس قدر بلند اور حکیمانہ ہو کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ مل سکے۔ تو آپ ایک دم کرسی سے اٹھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب لوٹتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن حکیم تھا۔ آپ آئے اور اس کے ہاتھ پہ قرآن رکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری یا نثر سے، یا انہوں نے کبھی ایسا اظہار کیا ہو، کہیں لکھا ہو کہ وہ قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں اپنی شاعری کے لیے؟ جی، اس حوالے سے ان کا ایک کچھ چند اشعار ہیں جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اچھا، خالی اظہار نہیں بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ گردلم آئینہ بے جوہرست، در بحرفم غیر قرآن مزمرست۔ فرماتے ہیں کہ اگر گردلم آئینہ بے جوہرست، کہ اگر میرے دل کے آئینے میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی ہے، اچھا، در بحرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو اے میرے مولا، اے اللہ، میری جو فکر کا ایک پردہ ہے، کوئی مجھے حکیم الامت سمجھتا ہے، کوئی شاعر مشرق کہتا ہے، کوئی مفکر اسلام کہتا ہے، کوئی مبشر اسلام کہتا ہے، جتنے بھی میرے فکر کے پردے ہیں، میرے اوپر یہ پردہ بنا ہوا ہے، تو اس کو چاک کر دے، اس فکر کے پردے کو۔ این خیاباں راز خارم پاک کن، اور اپنے اس خوبصورت گلشن سے، اپنے اس خوبصورت باغ سے مجھ جیسے کانٹے کو نکال کے باہر پھینک دے، اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی ہو۔ اور آخری شعر میں تو انہوں نے حد کر دی، اتنی بڑی بد دعا کوئی بندہ اگر سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پا کن مرا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا، کہ مجھے محشر کے دن خار و رسوا کر دینا اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی ہے۔ اور آخری مصرع کہ بے نصیب از بوسائے پا کن مرا، کہ اے مولا کریم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے بوسے سے بھی محروم کر دینا اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ کسی عام شخص کا نہیں، یہ ایک عاشق رسول کا دعویٰ ہے جو قرآن کو بھی سمجھتا تھا اور ذات رسالت پر بھی اس کا ایک ایمان تھا۔ اور جب اس کے منہ سے یہ دعویٰ ہو تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، اگر اس کو بندہ سوچے، اتنی بڑی بد دعا۔ لیکن یہ سوچ کر تسکین ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے کہ اگر ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ واقعی اس کی شاعری میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ دعویٰ نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے کافی مختصر اور مدلل باتیں کی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاکمان دوستی پائندہ باد۔